لڑ لگ کے اچھیاں سچیاں دے سانو کی دا کی بنا چلے لڑ لگ کے اچھیاں سچیاں دے سانو کی دا کی بنا چلیا اسی ککھ تے کوڑا گلیاں دا سانو مرشد ہیرا بنا چلیا۔ آج اس کا نام حافظ محمد شاہ نواز محمدی سیفی، رچنا ٹون فیروز والا سے میرا تعلق ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مرشد کریم کی نگاہ ناز سے میں ایک چھوٹا سا حافظ قرآن بھی ہوں، چھوٹا سا قاری قرآن بھی ہوں، چھوٹا سا اپنے مسلک کا ایک عالم بھی ہوں، چھوٹا سا ایک نعت خواں بھی ہوں، چھوٹا سا ایک خطیب بھی ہوں، چھوٹا سا ایک نقیب بھی ہوں، اور الحمدللہ مرشد کریم کی نگاہ سے چھوٹا سا ایک پیر بھی ہوں۔ چاروں سلاسل کی جو ہے وہ منزل ہے، اس کا ارشاد خط ہے، لیکن یہ اب ہوں، ظاہر بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، مداح نحیبی بھی، جو کچھ بھی ہوں مرشد کی نگاہوں سے ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اب ہوں ریسنٹلی، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے میرا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے تھا۔ رچنا ٹون فیروز والا کے اندر تاریخی مدرسہ ہے، مدرسہ علوم اسلامیہ گھوڑا بھی یہاں پہ، میدان بھی یہاں پہ، کوئی دور ہے نہیں، کوئی ماضی کا قصہ ہے نہیں۔ موسٹ ویلکم، آئیں، چائے بھی پلائیں گے آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، اس مدرسے کا وزٹ بھی کریں گے، اور جا کر پوچھیں کہ جناب کشمیری کو جانتے، بچہ بچہ جانتا ہے، چونکہ مفتی صاحب کی آنکھوں کے ہم تارے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ مفتی صاحب اتنا پیار کیوں کرتے تھے۔ مدرسہ علوم اسلامیہ 1983 سے وہاں پر قائم ہے، وہاں سے میں نے حفظ کیا، اور میری جو پہچان تھی آج تک کشمیری وہاں پر مشہور ہے، اس کی وجہ تھی عمر چھوٹی تھی جب قافلے آتے، یہ تبلیغی قافلے، تو میں بچے کھیلنے جاتے تھے گراؤنڈ میں، اب بھی آپ دیکھیں کہ عصر کے بعد کرکٹ، بیٹ بال، فٹ بال بچے، لیکن خدا کی قسم یہ محفل پاک میں کھیلنے نہیں تھا جاتا، میں وہ جو تبلیغی ہوتے تھے ان کے ساتھ محلے کا وزٹ کرتا تھا، میں ان کے برتن دھوتا تھا، میں ان کا دسترخوان صاف کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سفید داڑھی والے چٹے بابے جو چٹے ان پڑھ ساتھ لے جاتے نا ایسے اٹھا کے جی تبلیغ پر لے جائیں، خدا کی قسم وقت تہجد وہ رو رو کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تجھ سے دین کا بڑا کام لے گا، سبحان اللہ تجھے اللہ۔ بڑا بندہ بنائے گا۔ پہلے حفظ میں نے وہاں پہ کیا، درس نظامی کی پہلے سال کی کتابیں جامعہ مدنیہ کریم پارک کے اندر تاریخی مدرسہ دیوبندیوں کا، وہاں سے پڑھی، لیکن رب جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی اپنے پیارے کی چوکٹ پر اسے بھیج دیتا ہے، پھر وہاں پر ہم بس جب وہ گئے تو بس وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج لوگ کہتے جی وہی قرآن ہے جسے مرضی پڑھا لو، خدا کی عزت کی قسم یہ میں محفل پاک میں کھڑا ہو کے کروں، مجھ سے زیادہ ہے یا مفتی صاحب سے بڑھ کر شاید کوئی یہاں پہ سمجھنے والا ہو کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے یا رسول اللہ مٹایا تھا، کیونکہ ہماری یہ ذہن سازی ہوتی تھی کہ یہاں کا مطلب ہے زندہ، معاذ اللہ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، تو یہ یا رسول اللہ لکھنا تو شرک ہے، یہاں تک ذہن سازی ہوتی تھی۔ تو اگر آپ قسمت بدلوانا چاہتے ہیں، اب حقیقی طور پر کہتے ہیں ہم دنیا سے جائیں تو سر خرو ہو کے جائیں، سر فخر سے بلند ہو، تو حضرت اپنی کوشش سے بندہ 5 وقت کا نمازی بھی نہیں بن سکتا، چہرے پر داڑھی بھی نہیں آ سکتی۔ ہاں یہ دنیا کا قانون ہے کہ یار معمولی سی چیزیں، یہ گلاس ہے کیا خود بخود یہ بن جائے گا، یا ایک معمولی سی انگوٹھی خود بخود بن جائے گی؟ کچھ بھی دنیا کے لاکھوں پیشے لے لیں، درزی ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، جب لاکھوں پیشے بندہ خود بخود نہیں بن سکتا تو اللہ کا بندہ بھی بندہ خود کبھی نہیں بن سکتا، جتنی مرضی آپ دوڑ لگا لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اس لیے ایک مرتبہ میرے مرشد کریم کو آپ زیارت کے لیے آئیں، یہ نہیں کہ بیعت ہونے کے لیے،
آپ زیارت کے لیے آئے صرف دیکھنے کے لیے، اور میرے مرشد گرامی کا یہ رنگ بھی نہیں ہے، آپ فرماتے پہلے آؤ دیکھو پانی پیو، پون کے مرشد پڑھو چن کے، اگر کوئی تبدیلی آتی ہے آنے سے پھر میں پیچھے نہیں ہٹنا، پھر تمہارا کام ہے آنا، آگے کام اللہ کے ولی کا ہے۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ تو اب میں مفتی صاحب کی موجودگی میں اپنا درد دل بیان کروں گا۔ میں ویسے میرا یہ ریکارڈ ہے حضرت، جو مجھے ایک مرتبہ بلاتا ہے نا، دوسری مرتبہ مجھے بلانے کی غلطی نہیں کرتا، کوئی اپنا گھر والا معاملہ ہو، فیملی میٹر ہو، کوئی اس طرح کا ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر، بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا تو رنگ یہ ہے کہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے نا، ہمارے مرشد کا مزاج ہے کہ جناب 4 نعرے لگ جائیں، 4 ویلے آ جائیں، آگے سے 4 پروگرام بک ہو جائیں۔ حفیظ طیب نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، ہائے نہ تھی اس امر سے مجھے کچھ آگاہی کہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ کتوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو جو اس کے محبوب کا سچا پکا غلام بن جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محروم نہیں رکھتا۔ بہرحال بڑی درد دل کے ساتھ صرف 2 باتیں آپ سے کرنی ہے۔ الحمدللہ الواجب الوجود ذی الکرم والفضل والجود، الاول القدیم بلا ابتداء والآخر القریم بلا انتہا، لم یزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل، وقادرا بقدرته والقدرة صفة في الأزل، وباصرا ببصيرته والبصارة صفة في الأزل، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين امام الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار جھوم کر محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ محبوب غم گسار کی محبتوں کا یہ خوب صلہ دیا ہم نے، محبوب غم گسار کی محبتوں کا یہ خوب صلہ دیا ہم نے، جو ہمارے غم میں صدا رہے انہی کو دل سے بلا دیا ہم نے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی اور ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا ہم نے۔ ایک ہے جشن میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ آج گلی گلی نگر نگر محافلیں سجتی ہیں، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ ایک عرض رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کوئی تو میرے دل کا مداوع کرے، کوئی تو مجھے جواب دے، یہاں نہ سے ہی میرا نمبر نوٹ کر لے، فون پر ہی مجھے بتا دے کہ حضرت زمانہ ماضی میں بھی محافل میلاد سجتی تھی۔ آپ محدثین کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر مکی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان بزرگوں نے برکات میلاد پر پوری پوری کتابیں لکھی، اور ان محافلوں کا رنگ کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ ماضی کے اندر سجنے والی محافلیں اتنی بابرکت محفلیں ہوتی تھی کہ اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے ہوتے تھے سب کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں زندہ دلانے لاہور کے سامنے بول رہا ہوں۔ یہ بڑے عرصے کے بعد جامعہ نعیمیہ میں دوران طالب علم استاد بھیج دیتے تھے اور 4 گھنٹے محفل میں چیختے تھے، چلاتے تھے، نقیب بھی بن گئے، خطیب بھی بن گئے، ثنا خاں بھی بن گئے، سب کچھ بن گئے، سارا کچھ پڑا تھا، لیکن عمل جا کر اللہ والوں کے قدموں میں آتا ہے، سبحان اللہ، سمجھ بھی جا کر اللہ والوں کے قدموں میں آتی ہے۔
اور امت کا درد بھی جا کر اللہ والوں کے قدموں میں ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بابرکت محفلیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس محفل کے اندر آ کر یہودی بیٹھ جاتا، عیسائی بیٹھ جاتا، اللہ محفل کے صدقے سے اسے دولت ایمان عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج لاکھوں روپے لگا کے رزلٹ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا تنہائی کے لمحات میں درد دل رکھ کر یہ سوچنا کہ حضرات لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے محفل میلاد پر، لاکھوں کا ایک جناب سیٹ اپ لگتا ہے سٹیج کا، لاکھوں روپے جناب ڈی جے والا لے جاتے ہیں، لاکھوں روپے مووی میکر ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ہم مذہبی گویوں پر نچاور کر دیتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ جس بندے نے محفل کروائی، کروڑوں خرچ کیے، وہ تو صبح اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ہماری محفلوں کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک نمازی بھی بندہ نہیں بنتا، ساری رات غلامی کے دعوے، عشق کے دعوے، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے۔ مجھے آج تک بتائیں کوئی ایک بندہ درد دل کے ساتھ کہ جس بندے کو آپ نے دیکھا ہو چہرے پر داڑھی ہو، سر پہ تاج ہو، اس سے پوچھے یار تجھے کیا ہوا ہے، وہ آگے سے سینہ تان کے کہے کل ایک محفل میلاد میں بیٹھا تھا، اس کی برکتوں سے میں رسول اللہ کا سچا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جشن میلاد کو تو یاد رکھا، مقصد میلاد کو ہم بھول گئے۔ میرے محبوب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ گلی کوچے بازار سجائے جائیں؟ کیا میرے محبوب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ 500 پاؤنڈ کے کیک کاٹے جائیں، پورے محلے میں بریانیاں بانٹی جائیں؟ محبوب تو دین کی سر بلندی کے لیے آئے تھے، وہ دین کہ جس دین کی آج کنڈیشن یہ ہے کہ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کو رلاوے۔ آج دین کہتا ہے مجھے اپنی عملی زندگی کے اندر جگہ دو، مجھے گھر کے اندر جگہ دو، مجھے اپنے بازار کے اندر جگہ دو، دکان کے اندر جگہ دو۔ ہم کہتے کہ نہیں جناب، ہمارے بچے تو گھر کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا جہاں میں، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ محبوب کی سیرت ہم نے پڑھی ہے، 13 سالہ محبوب کی مکی زندگی اٹھا کر دیکھے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ باتیں محافل میلاد میں آپ کو کبھی سننے کے لیے نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس باتوں پر نعرے نہیں لگنے، ان باتوں پر آگے سے 4 پروگرام بک نہیں ہونے، ان باتوں پر ویلے 4 نہیں آنے۔ ہمیں تو ایسی بات کرنی ہے کہ جناب جو مرضی کرتے رہے، آپ پکے جنتی ہیں، بس موت آنے کی دیر ہے، آپ چھلانگ لگا کے جنت کے اندر۔ 13 سالہ محبوب کی زندگی دیکھے اٹھا کر، پتے کھا کھا کے گزارے ہوئے۔ شعب ابی طالب میں 3 سالہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا تھا، بچے روتے تھے، چلاتے تھے۔ مسلمان مائیں کہتی تھی بیٹا چپ کر جاؤ، کافر تمہارے نبی کو تانا دیں گے، تو بچے اتنی لوری سن کے خاموش ہو جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی لگاتار 2 دن محبوب نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور محبوب کی عملی زندگی دیکھے باہر سے آنے والا جناب حیرت میں پڑ جاتا تھا، ان میں آقا کون ہے اور ان میں غلام کون ہے۔ مولوی صاحب کی صورت تو حال یہ ہے کہ جناب محفل میں بلایا جائے، 4 نعرے نہ لگے، ویلے نہ آئیں، اور اگلے سال میں کہتا ہوں پھر اس کو بلا کے دکھاؤں۔ یہ کنڈیشن ہے۔ ثنا مولوی اور پیر تو بڑی اونچی چیز ہے، آج تو جناب ثنا خاں ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ ثنا خانوں کی یہ کنڈیشن ہے۔ کونین کے والی نے کیسے زندگی بسر کی، اللہ اکبر۔ 63 سالہ زندگی میں محبوب نے کبھی بھی 2 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ فرماتے جب ہم کھدائی کر رہے تھے، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا، کوئی آگے سے سخت چٹان آ جاتی، فرماتے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے، کہتے یا رسول اللہ
इस चट्टान ने हमें थका दिया है। फरमाते महबूब की एक ज़रब लगती वो रेत की दीवार साबित होती। सुभान अल्लाह। इससे ये भी पता चला महबूब के हाथ हमारे जैसे नहीं है। और थक कर महबूब ईंट का सराना रख के जलवा फिराज हुए। साहबा फरमाते महबूब ने इतनी मट्टी उठाई कि हुजूर का गोरा बदन मट्टी के अंदर छुप गया। फिर जब हुजूर जलवा फिराज हुए तो सहाबा सराने खड़े हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक फरमाया कि ओए मट्टी उठाने वालों, इस रास्ते से ना आओ, यहाँ पर अल्लाह के महबूब जलवा फिराज है, तुम उधर से आ जाओ। ये महबूब की सीरत है। ये चीज तो हमने महबूब ने सादा जिंदगी बसर किया है। आज हमारी जिंदगी क्यों जहन्नम बनी हुई है। हर दूसरा बंदा परेशान है, खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं। सोशल मीडिया का फितना है। हर बंदे के दो चेहरे, एक सोशल मीडिया वाला चेहरा है और एक अमली जिंदगी रियल लाइफ वाला चेहरा है। हर बंदा है कुछ, दिखना कुछ चाहता है। महबूब ने सादा जिंदगी बसर की और सादगी ऐसी कि कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ के मुसल्ला इमामत पर जलवा फिराज रहते नमाज इशराक तक, और उसके बाद नमाज इशराक पढ़ने के बाद महबूब का एक प्याला था कसआ नामी, जिसके अंदर शोरबा होता, रोटियां भिगोई होती। एक बंदा नहीं, दो बंदा नहीं, तीन नहीं, 4 बंदे उस प्याले को उठा के लाते, महबूब के सामने रखते और महबूब अपने गुलामों के साथ उस एक प्याले में बैठ के तनावल फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये अंदाज है मेरे महबूब का। इससे बड़ी बात, चूंकि महबूब की बारगाह में वफद भी आते थे, आराबी भी आते थे, देहाती भी आते थे। जब कभी 4 बंदे ज्यादा हो जाते तो चौकड़ी मार के 2 बंदे बैठे हो, अगर वो घुटनों के बल बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है एक बंदे की जगह और बन जाती है। साहबा फरमाते जब रश होता तो महबूब इस अंदाज में बैठते थे। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मेरे महबूब की सुन्नत है। बिलखुसूस सालिकीन के लिए ये पैगाम है कि चूंकि आज हमारे यहाँ हमारे आस्तानों पर अल्लाह के फजल से महबूब का असली रंग मौजूद है। जब कभी दस्तरखान पर बैठे तो कोई अगर आकर सर पर खड़ा हो, कोई करीब हो, तो ये ना कि नहीं जगह नहीं है, बल्कि इस अंदाज से बैठे कि ये मेरे महबूब की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक दिन एक अराबी आया हुआ था, एक देहाती आया हुआ था। जब उसने महबूब को इस अंदाज में बैठे देखा ना, कौनैन के वाली, अर्श के मेहमान, अंबिया के इमाम, कहने लगा मा हाज़िहिल जलसा, ये कैसा बैठना है। मेरे महबूब ने फरमाया इन्नल्लाह जअलनी अब्दन करीमन, फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे करीम बंदा बनाया है, मुझे मुतकब्बिर नहीं बनाया, सरकश नहीं बनाया कि मैं कहूं हो मैं इमामुल अंबिया हूं। महबूब का तो अंदाज ये होता था, रास्ते में अगर कोई बच्चा भी मिल जाता मेरे महबूब उसको भी सलाम करने में पहल करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज तो यहाँ पर शहरों का जहाँ पर वेल एजुकेटेड गधे हैं, पढ़े लिखे, हजरत उन्हें सलाम कर ले वो तौहीन समझते हैं कि इस बंदे ने सलाम कैसे कर ली। आगे से ऐसे देखते हैं कि जैसे जनाब हमने इनको गाली दे दी। मेरे महबूब की सुन्नत, फायदा देखो। मेरे आका फरमाते जब 2 मुसलमान आपस में मुसाफा करते हैं, जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया जो सलाम के अंदर पहल करेगा, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसे तकब्बुर जैसी लानत से बचा देगा। ये महबूब की सादगी है। महबूब ने इस अंदाज में जिंदगी बसर की। आज महाफिलों के अंदर होते ही ढोड़े माइये हैं, ढोल ढमक्का होता है। आज महाफिलों के अंदर होता क्या है कि महफिल के बाद दर्द दिल रख कर आप किसी बंदे से पूछे कि जनाब कैसी रही महफिल, जनाब बड़ी चास आई, बड़े नारे लगे ने, बढ़िया वे लो यार, तो जनाब समझ के लेना, समझ तो कोई नहीं लगी। अब ये समझे ना, वक्त क्या कोई मामूली चीज है। ये जो बंदे कहते ना वक्त पास कर रहे हैं, हजरत हम वक्त पास नहीं कर रहे। वक्त एक तलवार है,
جو وقت کو نہیں کاٹتا وقت اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو دو باتیں صرف کہ آج ہماری محافل کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ثنا خوانی اور دوسرا ہے ہماری محافل۔ ثنا خواں مذہبی گویے موجودہ دور کے مافیاز میں ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ تنگ ہم بابا جی فرمایا کرتے تھے اسی تواڈے کولوں تنگ، جس سے پوچھ لیں کہ جناب یہاں پر آیا 40,000 وہ لے کے گیا، اور جناب تم نے دیا ہے تو نہ لے کے گیا ہے نا، نہ تم دیتے تو کہاں سے لے کر جاتا۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم دیتے ہیں، بکتا ہے تو مارکیٹ میں آتا ہے۔ پہلی چیز ثنا خوانی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ثنا خوانی ہے کیا۔ ثنا خوانی میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں مفتی صاحب کی موجودگی میں۔ ثنا خوانی یہ رب کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ ثنا خوانی یہ رب کی سنت، نعت کہتے ہیں کس کو ہے، ایسا کلام کہ جس کے اندر محبوب علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اور دیکھیں قرآن اٹھا کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی نکتہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت تو عربی کا لفظ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ عربی میں بھی آپ پڑھیں محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آگے ترجمے میں بھی محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت 14 صدیوں سے ہمارے اوپر قرآن کا قرض ہے، ہم قرآن کی اس ایک آیت کی تفسیر معنی مفہوم نہیں بیان کر سکے۔ جس نے کیا بھی اتنا کہا کہ رحمت کا مطلب ہے قرب، رحمت کا مطلب ہے نزدیکی۔ فرمایا محبوب اللہ کے اتنے قرب میں ہے، فرمایا کسی لفظ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ محبوب کا اور رب کا قرب بیان کر سکے، تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ محبوب کی شان اللہ نے بیان فرمائی، لیکن آج کل بازاری قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، میرے نبی جی آئی لو یو، صاف کرا کہ میں بکریاں دا باڑا حلیمہ میں نار رکھ لیں۔ 14 صدریاں نہ بکریاں ہیں نہ باڑا ہے، حضور کی کیا نعت ہے؟ آقا میری آنکھیاں مدینے چ رہ گیا، حضور کی کیا نعت ہے؟ اور پھر اس پر ویلے دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا کریں، کبھی محاسبہ کیا کریں۔ نعت کوئی معمولی چیز ہے؟ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بے ادبیس، فرماتے 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے منہ کو دھویا جائے، محبوب کا نام لینا پھر بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید با یزید ایجا۔ فرمایا محبوب کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، مختصر کروں تو یوں کہوں گا کہ لو سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں سوال ہے، ناچ ناچ کے ناتا، ٹپ ٹپ کے ناتا، اور شکل کمینے کی دیکھنے والی ہوتی ہے، اور جو جنت کے ٹکٹ مانگ رہا ہوتا ہے، یہ محبوب کی نعت نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم کن لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کی کیا حالت ہے، ہمارے ائمہ کی کیا حالت ہے، ہمارے مدرسوں کی کیا حالت ہے۔ آج ہماری حضرت، میں ببانگ دہل یہ بات کر رہا ہوں، 70% ہماری محافلیں علماء کے بغیر ہو رہی ہیں۔ محلے کے 4 اوباش اٹھے، فلیکس پوا لیا، تصویریں لگا لی، راستہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ خرابیاں کیوں پیدا ہوئی محافل میلاد کے اندر، یہ زوال کیوں آیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہماری محفلیں مسجدوں سے باہر نکل گئی۔ پہلے وقت میں مسجدوں کے اندر محفل ہوتی تھی، جتنے بیٹھے ہوتے تھے نمازی ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پر تو سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ جتنے بیٹھے ہوتے تھے باوضو ہوتے تھے، جتنے بیٹھے ہوتے تھے حضور پر درود پاک پڑھنے والے ہوتے تھے۔ لیکن آج محفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟
یار لنگر پتہ نہیں کیا پکایا، موبائل ہے، ساری چیزیں. تو یار اس انداز میں محفل میں بیٹھ کر بھی کبھی کچھ ملے گا؟ کبھی ہم نے دیکھا ہماری نانیاں دادیاں جب چیز بانٹتی ہیں، بالو کڑیوں چیز منڈی دلائی جاؤ، بچے بھاگ کے جاتے ہیں. یوں جس وقت پلیٹ ہوتی ہے یا کچھ بھی اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہونا تو کہتی پہلے برتن سیدھا کرو. اور محبوب کی بارگاہ میں بندہ ویسے ہی بیٹھ جائے. لو سانس بھی آہستہ گئی، دربار نبی ہے سبحان اللہ. محبوب کی بارگاہ میں. تو اس انداز میں بیٹھے بندہ. صحابہ کرام نے بھی نعتیں پڑھی ہیں لیکن محبوب نے تربیت بھی فرمائی ہے، حضور نے سمجھایا بھی ہے. حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کرتے وقت بے لگام نہیں ہونا چاہیے. اب جانتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو. یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس کے مختلف شان نزول ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ نے جو شان نزول ذکر فرمایا نا، آج تک یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی. فرماتے ہیں امام بخاری امت کی دو عظیم ہستیاں، امام العاشقین تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر اور تاجدار عدالت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے. وجہ کیا ہوئی؟ محبوب کی بارگاہ میں ایک وفد آیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا سردار چن دیں. محبوب جلوہ فراز ہیں. سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ جناب اس بندے کو تم اپنا قائد بنا لو، اپنا جو ہے وہ سردار. حضرت عمر نے دوسرے بندے کی طرف اشارہ کیا کہ جناب اس بندے کو. اب ظاہر سی بات ہے میں اس بندے کو کہوں کہ جب بیٹھ جاؤ، مفتی صاحب اس کو کہے کہ جناب کھڑے ہو جاؤ، تو ظاہر صاحب فطرتی طور پر جو ہے وہ غیر احتیاطی طور پر میں کہوں جب بیٹھ جاؤ، مفتی صاحب اور زیادہ کہیں نہیں کھڑے ہو جاؤ. ایک فطرتی طور پر محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند ہوئی اور اپنے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھو. محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند ہو گئی. فرمایا تمہاری ساری زندگی کا سرمایہ لٹ جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد انداز کیا تھا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا. فرماتے منہ کے اندر کنکریاں رکھتے تھے. جب منہ کے اندر کوئی چیز ہو نا پھر اونچا نہیں بولا جاتا. کنکریاں منہ کے اندر رکھتے تھے اور محبوب سے جب بات کرتے تھے سرگوشی کے انداز میں بات کرتے تھے. حضرت عمر دراز قد چوڑا سینہ جب محبوب سے بات کرتے قسم اٹھا لی تھی. محبوب فرماتے عمر دوبارہ کہہ، نہیں سمجھ لگی تو نے کیا کہا ہے. سبحان اللہ. پھر رب نے قرآن نازل فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جنہوں نے اپنی آوازیں محبوب کی بارگاہ میں پست رکھی رب نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت انس بن مالک حضور کے غلام 10 سال محبوب کی خدمت میں رہے. فرماتے 10 سال محبوب کی بارگاہ میں رہا. سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک جو بھی آتا آ کر محبوب کے دروازے پر ایسے دستک نہیں تھا دیتا، ناخنوں سے دستک دیتا تھا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی، عمر بر کا سرمایہ گیا. سبحان اللہ. جبریل بھی آتے تو با ادب ہو کے، لیکن آج کل مجھے بتائیں کہ اللہ ماشاء اللہ جو ہیں کم میں القلیل کالمعدوم، آٹے میں نمک کی طرح جو اچھے پڑھنے والے، اکثریت تو ہمارے گویوں کی ہے. ان کو پروموٹ ہم کرتے ہیں. میں اور آپ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. اس لیے ثنا خوانی یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے، اس کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے. آپ نے اگر محفل کروانی ہے کامیاب محفل تو اپنے امام سے مشورہ کریں. جو آپ کا امام آپ کو رائے دے اس سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہ ہو، وگرنہ بجائے لینے کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر بیٹھیں گے. دوسری ہماری محفل کی اصلاح. آخری بات، میں اکثر یہ درد دل کے ساتھ بچپن سے ہم بڑے جوش خطابت کے اندر بیان بھی کرتے آئے، سنتے بھی آئے. آپ جانتے ہیں کہ کثیر فقہائے امت نے، علماء امت نے اس واقعے کو نقل فرمایا اور متواتر یہ روایت چلتی آئی ہے کہ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ محفل ہوئی ہے، ایک بندے نے کھڑا ہو کے کہہ دیا جناب کل میرے گھر حضور کا میلاد ہوگا.
آج تو لنگر دیکھا جاتا ہے نا، آج تو جناب غریبوں کی محفلیں الگ ہیں، امیروں کی محفلیں الگ ہیں، محفلیں تو محفلیں، آج تو جنازے بھی رسم بن گئے۔ امیر کے جنازے میں ہر بندہ دوڑ کے آگے ہوتا ہے، اور غریب کے جنازے میں بندہ اوتھے قید نہیں لے کے گئے جی، ایتھے ہی جنازہ کروا لیندے، کیڑی آخر آئیشی اوتھے لے کے ایتھے چار رال جاندے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، اس قدر ہم بستیوں میں چلے گئے کہ جنازے بھی ہماری رسم بن کر رہ گئے۔ تو اس وقت میں لنگر نہیں تھے دیکھے جاتے، عمرے کے ٹکٹ نہیں تھے دیکھے جاتے، جہیز پیکج نہیں تھے دیکھے جاتے، موبائل نہیں تھے دیکھے جاتے۔ اعلان ہو گیا ہے، غلام دیوانہ وار پہنچتے تھے، محبوب کی سیرت کا کوئی ایک پھول مل جائے۔ آخری بات، ایک گھر کے اندر محفل میلاد سجی ہے، بچپن سے آپ نے واقعہ سنا، ساتھ کا جو گھر تھا وہ یہودن کا تھا۔ اس نے جب دیکھا یہ مسلمان باہر کھڑے ہیں، اس نے چٹائی دی، فرمایا یہ لو چٹائی اور اس پر بیٹھو اور چٹائی مجھے واپس کر دینا، محفل سنو۔ دی نہیں کہ یہ لے جو، فرمایا محفل کے بعد واپس کر دینا۔ جب وہ عورت سوئی، اللہ کے محبوب کا دیدار بھی ہوا، اور محبوب نے کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سب سے بڑی دولت، صبح اٹھ کے گھر کے اندر لہر پہر ہے، خامد الگ سے تیاریاں، بیوی الگ سے تیاریاں۔ پوچھا کیا ہوا؟ اور میں قسمت جاگی، محبوب نے دیدار عطا فرمایا، کلمہ پڑھایا۔ خامد کہنے لگا تجھ سے پہلے مجھے پڑھایا تھا۔ میں اس کے ضمن میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں درد دل کے ساتھ۔ حضرت آج اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارا لاکھوں روپے محافل میلاد پہ لٹانا کس کھاتے میں گیا؟ ہزاروں پاؤنڈ کے کیک کاٹنا کس کھاتے کے اندر گیا؟ پورے محلے میں بریانیاں بانٹنا کس کھاتے کے اندر گیا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ بانٹنا کس کھاتے کے اندر گیا؟ کیا ہمیں کبھی محبوب کا دیدار میسر آیا؟ کیا ہم میں سے کسی کو رسول اللہ کی حقیقی غلامی ملی؟ نہیں۔ اگر یہ چیزیں میسر آئی تو وجہ کچھ ضرور ہے جس کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، وگرنہ حضرت اس خام خیالی میں نہ رہے۔ یہ جو آیت اتری ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے چہتے محبوب ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا مسلمانوں سنو، تم بھی ہر وہ بات کرو گے جو یہودیوں نے کی، جو عیسائیوں نے کی۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، فرمایا تم بھی ایسا کرو گے۔ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ نظریہ بنا کے ہم تو امام الانبیاء کی امت ہیں، ہم نمازوں کے جنازے نکالیں، روزوں کے جنازے نکالیں، دین کو پسے پشت پھینکیں، جنت بس ہمارے لیے ہے۔ یہ بھی یاد رکھو محبوب میدان معاشر میں ایک شکایت بھی لگائیں گے اللہ کے حضور، اور یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، پیر کا نہیں ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا میری امت نے قرآن کو پسے پشت پھینک دیا تھا۔ یہ شکایت لگائیں گے۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت میں تو جب یقین کریں درجنوں مرتبہ اس کو بیان کیا، اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ آج امت کس قدر دھوکے کے اندر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، آقا فرماتے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ بھلا آپ کا کلمہ پڑھنے والا بھی آپ کا انکار کر سکتا ہے؟ محبوب نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصا فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ جس نے میری نافرمانی کی میرے آقا فرماتے اس نے میرا انکار کیا۔ اس لیے محبوب ناراض بھی ہوتے ہیں، ہم سمجھے کہ جو مرضی کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک غزوے میں پیچھے رہے، کتنا اپنی مرضی کی نیکیاں بھی ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ آج جس کا دل کرتا ہے 8ویں دن جمعہ پڑھ لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے رمضان میں نمازیں پڑھ لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق جہاں دل کیا اتنی داڑھی رکھ لی۔ عبداللہ بن رواحہ، محبوب نے ایک غزوہ بھیجا، لشکر بھیجا، جمعہ کا دن تھا، یہ کہنے لگے میں مالی لحاظ سے بڑا سٹرونگ ہوں، گھوڑا زبردست ہے، میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں اور پھر قافلے کو بھی پالوں گا۔ محبوب نے جب جمعہ پڑھایا اپنا ودھا مکڑا پھیرا تو فرمایا عبداللہ تو نہیں گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہا
जुम्मे की बरकतें समेट लूं, नेकी अपनी मर्जी की है, मैं लश्कर को भी पा लूंगा। फरमाया अब्दुल्ला लौ अनफक्ता मा फिल अर्द जमीअन मा अदरकता फضल गज़वतिहिम। फरमाया जिन्होंने मेरे कहने पर मदीना छोड़ दिया, फरमाया जो कुछ दुनिया में है ये सब कुछ भी तू खर्च करे तो उनके मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह। मैं और आप हजरत काब बिन मालिक 73 गज़वात में शरीक हुए, फी नफ्सी ही सिर्फ एक गज़वे में पीछे रहे तो महबूब ने 40 दिन तक 50 दिन उनसे कलाम नहीं फरमाया। हुजूर नाराज हो गए और हम कहे कि जनाब हम सुन्नतों का कत्ले आम करें, हुजूर के दीन को पसे पुश्त फेंके, महबूब की सुन्नतों के जनाजे निकालें, हमारे लिए जन्नत है। तो ये हमारी खाम ख्याली है। इसलिए अल्लाह ताला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत बनाए और अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। नात के 2 शेर सिर्फ एक शेर के साथ मैं दावत नात दे रहा हूँ। अगर जुमले समझ आए, बुखल नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी, बुलंद आवाज से। मुझे पता है अल्फाज मेरे सख्त थे, लेकिन असल आपका दोस्त वही है कि जो आपकी उंगली पकड़ के आपको गुंबद खजरा के रास्ते पर ले जाए। सुभान अल्लाह। वो दोस्त नहीं है हजरत, उससे बड़ा मुनाफिक नहीं है जो हाला शेरी दे पुश्त पर हाथ फेरे के ठीक है अब मरेगा तो आप ही पता चल जाएगा, कब्र च लग जाएगा पता। वो मुनाफिक है। मेरे महबूब की तिलमात नहीं है। मेरे महबूब फरमाते जिसको मेरे उम्मती का दर्द नहीं है वो मुझसे है ही नहीं। तो मैंने आपके दर्द दिल के लिए चंद जुमले कहे हैं। ना आपने मेरी कब्र में आना है, ना मैंने आपकी कब्र में जाना है। अगर आप में से कोई अमल कर लेगा तो हो सकता है अल्लाह आपके सदके से मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरा बेड़ा पार कर दे। ना मंतकी से ना ही फलसफी से मिलता है पता खुदा का, खुदा के नबी से मिलता है। न मंतकी से ना ही फलसफी से मिलता है पता खुदा का, खुदा के नबी से मिलता है। और नबी को छोड़कर जन्नत जा सको तो जाओ, वो रास्ता भी उन्हीं की गली से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी मादरत के साथ पहली बात तो मैं महाफिलों में बहुत ही कम जाता हूँ। कोई दर्द दिल रखने वाला हो, कोई हमारे मिजाज हमारे दर्द को समझने वाला हो तो वहां पर हम लब्बाइक कहते हैं। दूसरी कि मेरी मसरूफियत जैसे कि सारा दिन तदरीस। अब चूंकि कल इतवार है और सरकार की निगाह से हक भी तो है ही, कल भी तकरीबन लगातार प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्रामों की मुझे इतनी नहीं है। असल जो बात है नमाज फजर के फौरन बाद मैंने मुर्शिद करीम की बारगाह में हाज़िरी देनी है। मैं आपको बताऊं अल्लाह वालों के साथ लग जाएं यार, इतने फायदे आप सोच भी नहीं सकते। ये रिसेंटली 1-1.5 हफ्ते की बात है। मेरी बेगम के ना पेट में पानी पड़ गया और ठीक ठाक पानी पड़ गया। एक जगह से अल्ट्रासाउंड करूँगा जी बहुत ज़्यादा पानी है, दूसरी जगह बहुत ज़्यादा पानी है। टेस्ट करवाएं किस वजह से पड़ा, टेस्ट करवाएं। रिपोर्ट आनी थी जिस दिन, उससे एक दिन पहले मैं सरकार के कदमों में हाजिर हो गया। आपकी शफकतें हैं, अल्लाह ताला का फजल है, हमारे जैसे गंदो मंदों को पर्दे डाले। मैं बेटा खैरियत है, तबीयत ठीक है। मैंने आज तक वल्लाह मुर्शिद करीम को कभी कोई बात अर्ज नहीं की, इतना करीब होने के बावजूद भी। जब आपने कोई बात की है मैंने जवाब दिया, वगरना मैं दिल में रख के अल्लाह वालों के कदमों में बैठो, अल्लाह ने मेरी पूरी फरमा दी है। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया खैर है, खातिम कहना जो दुआ, बेगम कहना इस तरह मामला है। आपने फरमाया अल्लाह खैर फरमाएगा। यकीन करें अगले दिन मैंने टेस्ट लेने के लिए जाना था। मैं मस्जिद में बच्चों का सबक वगैरह सुन के बच्चे की ड्यूटी लगा के मैं निकला, घर के पास ही था। नीयत मेरी 100% यही थी कि पीर भाइयों से दम करवा के फिर हॉस्पिटल जाऊंगा रिपोर्टें लेने। अभी मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं की, सरकार का फोन आ गया। फिर मैं बेटा क्या बना, मैं हुजूर पीर भाई के पास जा रहा हूँ, दम करवा के वहां से रिपोर्ट। फिर मैं अल्लाह खैर फरमाएगा। खुदा की कसम में जब गया अल्ट्रासाउंड, जितने भी टेस्ट थे, गुर्दे का, जिगर था, हेपेटाइटिस बी सी, सारे A1 आए। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे ये मामूली सा पानी है, ये गोली खाएं, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। और फिर मैं बैठ नहीं गया। जब मैं आया ना हॉस्पिटल से, मैं फिर सरकार के कदमों में। आपने फिर हाथ उठाए,
تو اللہ والوں کے ساتھ لگنے میں ایک فائدہ نہیں، ہزاروں فائدے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی چونکہ کل سارا دن پروگرام، لیکن اصل مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چونکہ لگاتار 3 چھٹیاں، رستہ بڑا سنسان ہے، تو وقت پر گھر پہنچنا ہے، تاکہ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں جب جاتا ہوں تو معذرت کر کے جاتا ہوں. مفتی صاحب سے بھی ماشاءاللہ ان کی سوشل میڈیا پہ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ محمد